محترم حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ لین دین میں، خرید و فروخت میں بھی کسی بھی طور پر کسی کو نقصان پہنچانا، دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، حرام عمل ہے اور اس سے ہر کسی کو بچنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال پیش کی گئی کہ کھانے پینے والی چیزوں میں کسی چیز کی ملاوٹ کر کے بیچنا، جیسا کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں تقریباً ہر جگہ الا ماشاء اللہ مارکیٹ میں، بازار میں ایسی چیزیں بکتی ہیں، بیچی جاتی ہیں جو اوریجنل نہیں ہوتی، خالص نہیں ہوتی، پیور نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہیں، ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں، نقلی ہوتی ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بچوں کے پینے والے دودھ میں بھی اور یہاں تک کہ چینی اور نمک میں بھی ملاوٹ ہونے لگی ہے، اور ایسی چیزوں کی ملاوٹ ہونے لگی ہے جو بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو دھوکہ ہے کہ خالص پیور چیز نہیں بیچتے ہیں، ملا کر بیچتے ہیں اور سامنے والا سمجھتا ہے کہ اصلی چیز ہے، اور دوسرے بیماریوں کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں، اس سے اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے لین دین میں اور خرید و فروخت میں اس طرح سے بھی سامنے والے کا نقصان کیا جاتا ہے کہ سامان کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں اور اس طرح سے بیچ دیتے ہیں۔ سودا ختم ہونے کے بعد، خرید و فروخت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سامان کے اندر تو خرابی ہے، عیب ہے۔ تو اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا، سامان کو بیچنا، ایسے سامان کو جس کے اندر عیب ہے، کمی ہے، کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، اور اس کو بتائے بغیر بیچ دینا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی عیب دار سامان ہے اور اسے کوئی بیچنا چاہتا ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے اسے بتا دیا جائے کہ اس سامان کے اندر یہ عیب ہے۔ اب سامنے والے کی مرضی، وہ خریدے یا نہ خریدے، یا اس عیب کی وجہ سے جو دام اور قیمت ہے وہ کم کرا لے۔ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ کلیئر کیے بغیر بیچ دینا سامان کو، عیب کو چھپا کر بیچ دینا، یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کی شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے، آپ کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، اور اسے ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ صرف ہمارا زبانی دعویٰ ہوتا ہے، جب عملی میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں تو افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے، ہمارا عمل اسے جھٹلاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی ایسا سامان بیچے جس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، مگر اس کے کہ وہ اس کے سامنے اس کو بیان کر دے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عیبدار سامان کو بتائے بغیر بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی سامان میں کوئی خرابی ہے تو بیچنے سے پہلے خریدار کے سامنے اسے کلیئر کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ بغیر بتائے ہوئے وہ سامان بیچنا یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو آپسی بھائی چارہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہے، ایمان کا، دین کا، جو اخوت ہے، جو بھائی چارگی ہے، یہ اس رشتے کے منافی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارا بھائی ہے اور دوسری طرف آپ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تضاد ہے اور ایسا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ لین دین میں اور خرید و فروخت میں بھی سامنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، اور عیب والا سامان چھپا کر بیچنا جائز نہیں ہے، بتا دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لأحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی سامان بیچے، کوئی چیز بیچے، کسی سے بھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے، کوئی بھی ہو اور کسی سے بھی بیچ رہا ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، جائز نہیں، حلال نہیں کہ اس عیب دار سامان کو بیچے سوائے اس کے کہ پہلے اس کو بیان کر دے۔ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو۔ محترم حضرات، واضح ہدایات موجود ہیں تاجروں کے لیے، خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے، سودا بیچنے والوں کے لیے، کہ دھوکہ دینا اور عیبدار سامان کو بتائے بغیر بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھائی عیبدار سامان کو بیچ دیتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں کہ اس سامان کے اندر فلاں خرابی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی کو گاڑی بیچتا ہے اور اس گاڑی کے اندر کیا پرابلم ہے، کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے، جاننے کے باوجود وہ سامنے نہیں بتاتا ہے اور دھوکہ دے کر بیچ دیتا ہے، اور بعد میں بیچارے خریدار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اور یہ عیب ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے موبائل کا معاملہ ہے اور بہت ساری الیکٹرانک چیزوں کا معاملہ ہے، بہت سارے سامان ہیں جو ایک دوسروں کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے اندر عیب ہوتا ہے اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دیانتداری کے خلاف ہے، امانت داری کے خلاف ہے۔ دینداری کا، امانت داری کا، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ سامان کے اندر کوئی عیب ہو تو بتا دینا چاہیے۔ اسی طرح سے کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے زمین بیچی، کوئی پلاٹ بیچا اور وہ زمین، وہ پلاٹ، وہ صاف ستھری زمین نہیں تھی،
پھنسی ہوئی زمین تھی، اس کے اوپر کیس ہے، اس کے کاغذات صحیح نہیں ہیں، اور وہ بیچنے والے سے ان چیزوں کو بتائے بغیر بیچ دیتا ہے۔ اب خریدنے کے بعد بیچارے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین تو کلیئر ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کیس ہے، اس کے اوپر فلاں کا قبضہ ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے کاغذات صحیح نہیں ہیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان، تو یہ دھوکہ دینا ہے۔ اس کے اندر عیب تھا، خرابی تھی، اس کے اندر کوئی پرابلم تھا تو اس کو بتا دینا چاہیے، بتائے بغیر بیچ دینا یہ جائز نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس طرح سے بیچنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہو گیا، وقتی طور پر عارضی طور پر کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خسارے کا سودا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کا پیسہ بے برکت ہوتا ہے، اس کا نتیجہ، اس کا برا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ اس طرح سے جھوٹ بول کر اور چھپا کر سامان بیچنے میں کوئی برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں جب سودا کریں، خرید و فروخت کریں، تو اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور جو کچھ سامان کے اندر یا قیمت کے اندر ہے اس کو ایک دوسرے کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، تو اس سودے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرْكَتُهُمَا، اور اگر وہ دونوں خریدنے والے اور بیچنے والے وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور چھپاتے ہیں، سامان کے اندر یا قیمت کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس سودے کی، اس خرید و فروخت کی، سامان کی برکت جو ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جس کا ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں اس کا خسارہ ہوگا۔ تو اگر واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، خاص طور سے لین دین میں، خرید و فروخت کے معاملات میں، اور کوئی چیز چھپائیں نہ، واضح کر دیں، یہ برکت کا باعث ہوگا، ورنہ بے برکتی ہوگی۔ اور یاد رکھیں اس میں صرف بیچنے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، خریدار کے لیے بھی ہدایت ہے کہ وہ سچ بولے اور حقیقت بیانی سے کام لے اور جھوٹ نہ بولے، کوئی چیز چھپائے نہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے یا چھپا لیتا ہے، جس پیسے سے، جس نوٹ سے وہ خرید رہا ہے وہ نوٹ عیب دار ہے، خراب ہے، مارکیٹ میں نہیں چلتا ہے، پھٹا ہوا ہے مثال کے طور پر، اور چھپا کے وہ دے دیتا ہے دکاندار کو، بتاتا نہیں ہے۔ بعد میں جب حساب کتاب کرتا ہے دکاندار تو معلوم ہوتا ہے یہ تو پھٹا ہوا نوٹ ہے، یہ تو چلے گا ہی نہیں، تو اس میں دکاندار کا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں کس کو گناہ ملے گا؟ خریدار کو۔ اسی طرح سے بعض دفعہ خریدار کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت بیانی سے کام نہیں لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی زمین خرید رہا ہے خریدار، تو بیچنے والے سے کہتا ہے یہ جو زمین میں خرید رہا ہوں یہ اس پہ میں اپنا گھر نہیں بناؤں گا، اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بنواؤں گا، لہٰذا قیمت کم کر دو، تمہیں بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ سن کر زمین بیچنے والا قیمت کم کر دیتا ہے کہ چلو مجھے بھی اجر ملے گا، اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، لیکن بعد میں وہ خریدار جب سودا طے ہو جاتا ہے، زمین خرید لیتا ہے تو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ یہ بھی دھوکہ دینا ہوا، یہ جھوٹ بولنا ہوا، چھپانا ہوا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، دونوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے، غلط بیانی سے کام لے اور چھپائے، جھوٹ بولے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا محترم حضرات، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، حقوق العباد میں حق تلفی ہے۔ اور یاد رکھیں
توبہ، اگر اس طرح کے گناہ سے کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جس کو دھوکہ دیا ہے اس سے معافی مانگنا یا اس کا جو حق لیا ہے اس کو واپس کر دینا پہلے ضروری ہے، تبھی اللہ توبہ قبول کرے گا، ورنہ قیامت کے دن اس کا باضابطہ حساب کتاب ہوگا اور ایک دوسرے کا بدلہ وہاں دیا جائے گا ایک دوسرے کو۔ لہذا محترم حضرات، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے اللہ کے حق میں کمی اور کوتاہی کرنا گناہ ہے عبادت کے اندر، اسی طرح سے بندوں کے حقوق میں، معاملات میں، لین دین، خرید و فروخت وغیرہ میں کمی کوتاہی کرنا اور دھوکہ اور نقصان پہنچانے سے کام لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے، ایک دوسرے کا نقصان کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا بنائے، ایماندار، امانت دار اور دیانت دار بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔